قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج ہم ایمان اور عمل کے باہمی تعلق کی بابت خدا کے کلام میں سے تعلیم پائیں گے۔ What is the relationship between faith and works؟ ایکشنز بھی ہم انہیں کہہ سکتے ہیں، ڈیڈز بھی کہہ سکتے ہیں۔ ورکس، ایکشنز یا ڈیڈز ایک ہی بات ہے، یہ مترادفات ہیں، these are the synonyms۔ پہلے ہم غور کریں گے کہ ایمان اور اعمال کے تعلق کی بابت غلط فہمیاں کیا ہیں۔ بعض لوگ ایمان اور اعمال میں مقابلہ سمجھتے ہیں، انہیں ایک دوسرے کے خلاف سمجھتے ہیں۔ یہ ایک غلط فہمی ہے لوگوں کے ذہنوں میں، اور بڑی بحث ہے اس نقطے کو لے کر مسیحی حلقوں میں کہ ایمان اور اعمال کا آپس میں کیا جوڑ ہے۔ یہ تو ایک دوسرے کے خلاف ہیں، یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ یہ غلط فہمی ہے۔ بعض لوگ اعمال کو ایمان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ Some people consider works, actions, deeds against the faith۔ کہ اگر آپ اپنی طرف سے کوئی کام کر رہے ہو، کوئی کوشش کر رہے ہو، تو یہ ایمان کے خلاف ہونے والی بات ہے۔ آپ کا ایمان کہاں گیا؟ کوئی شخص کوشش کرے تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ایمان رکھو، کیوں اپنے آپ سے کوشش کر رہے ہو؟ تمہارا کیا ہوا کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل، کوئی ایکشن، ڈیڈ یا ورک بالکل فائدہ مند نہیں، بلکہ یہ ایمان کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پر بعض لوگ ڈاکٹر کے پاس جانا، اپنی بیماری کی تشخیص کروانا، علاج کروانا، دوا استعمال کرنا سمجھتے ہیں یہ خلاف ایمان ہے۔ یہ انسانی کوشش ہے کچھ کرنے کی۔ تو لوگ انسانی کام، انسانی کوشش، انسانی عمل خلاف ایمان قرار دیتے ہیں کہ جو شخص یہ کام کرتا ہے اس کے اندر تو ایمان ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک غلط فہمی ہے لوگوں کے ذہنوں میں، جو یہ کہتے ہیں کہ اعمال ایمان کے خلاف ہیں۔ بعض لوگوں کے نزدیک عمل سب کچھ ہے اور ایمان بے وقوفی ہے۔ لوگ اس انتہا پہ بھی ہیں، کہتے ہیں جی انسان کو وہی کچھ حاصل ہوتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ ایمان رکھ کے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ بے وقوفی ہے۔ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ یہ دوسری انتہا ہے۔ ایک انتہا یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی طرح کا کام اور کوشش ایمان کے خلاف ہے، اور دوسری انتہا یہ ہے کہ اگر آپ ایمان ہی رکھتے ہیں تو یہ بے وقوفی ہے۔ انسان کو کوشش بھی کرنی چاہیے اور وہی کچھ ملے گا، وہی کچھ ہوگا جس کے لیے انسان کوشش کریں گے۔ یہ غلط فہمیاں ہیں۔ بعض لوگ ایمان اور اعمال میں مقابلہ سمجھتے ہیں، بعض لوگ عمل کرنے کو ایمان کے خلاف سمجھتے ہیں، اور بعض ایمان کو بے وقوفی اور عمل کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں کہ دعائیں ایمان کچھ حیثیت نہیں رکھتے، آپ کوشش کرو، آپ کام کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان کی زندگی میں ایمان کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اکثر غلط فہمیاں نجات یا راست بازی کے ساتھ ان کے تعلق کی بنا پر پیدا ہوتی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کام کرنے سے، کوئی عمل کرنے سے، کوئی کوشش کرنے سے نجات نہیں مل سکتی، اس لیے کام یا اعمال، ڈیڈز، ایکشنز، ورکس، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ کسی کام کے نہیں ہے۔ ایمان ہی سب کچھ ہے، کیونکہ نجات ایمان کے وسیلے ملتی ہے، راست بازی ایمان سے ملتی ہے، یہ انسانی کوشش سے نہیں ملتی۔ انسان کچھ بھی کر لے، نہ اسے گناہوں کی معافی مل سکتی ہے، نہ پاکیزگی مل سکتی ہے، نہ راست بازی، اور نہ ہمیشہ کی زندگی۔ یہ خدا کے فضل سے، ایمان کے سبب سے ملتی ہے۔
افسیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے تم کو ایمان کے وسیلے فضل ہی سے نجات ملی ہے، یہ خدا کی بخشش ہے، انسانی کاموں کی وجہ سے نہیں ہے کہ کوئی فخر کرے، یعنی کاموں کی وجہ سے ہمیں نجات نہیں ملتی، اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ کام، ایکشنز، ڈیڈز، ورکس یہ بیکار ہیں، ان کا کچھ فائدہ نہیں ہے، اس لیے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ایک غلط فہمی آ جاتی ہے۔ اگر کوئی اعمال کی، ایکشنز کی، ڈیڈز کی، ورکس کی بات کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص کاموں کے ذریعے، اعمال کے ذریعے نجات پانا چاہتا ہے، اور یہاں غلط فہمی شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ نجات اور راست بازی کی اینک لگا کر کاموں کو یا ایمان کو دیکھتے ہیں، اس لیے یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم دیکھیں گے کہ ایمان اور اعمال کے باہمی تعلق پر بائبلی موقف کیا ہے۔ What is biblical stand on the relationship between faith and works؟ بائبل ان دونوں کا کیسے تعلق ظاہر کرتی ہے، آئیے اس کے متعلق سیکھتے ہیں۔ بائبل یہ بتاتی ہے ایمان اور اعمال میں کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ افسیوں کے خط میں 2 باب ہے اور اس کی 8ویں سے 10ویں آیات میں ہم سبوں کی تعلیم کے لیے لکھا ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے۔ ایمان کے وسیلے فضل ہی سے نجات ملی، کاموں کا اس میں دخل نہیں ہے نجات پانے میں، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ اب بائبل یہ بتا دیتی ہے کہ نجات یا راست بازی پانا ایمان کی وجہ سے ہے، کاموں کی وجہ سے ہے ہی نہیں، اس لیے ان دونوں میں مقابلہ نہیں قائم کیا جا سکتا۔ ایمان نجات کی طرف لے کے جاتا ہے، ایمان لے آنے سے نجات کی راہ ہموار ہو جاتی ہے، ہم نجات کا بھید پا لیتے ہیں، اور ایمان رکھنے ہی کے سبب سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی نجات حاصل ہوتی ہے، خدا کی بخشش سے ملتی ہے، ہماری کوشش سے نہیں، کیونکہ ہم اس کی کاریگری ہیں، اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ ایمان لانے کے بعد، نجات پانے کے بعد ہمارا کام شروع ہو جاتا ہے کہ ہم وہ کام کریں جو ایمان کی بنیاد پر ہیں، جو نجات سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں مقابلہ نہیں بلکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ Faith and works are intertwined، یہ جدا نہیں کیے جا سکتے ایک دوسرے سے۔ غلط فہمی جو ایمان اور اعمال کے تعلق کی بابت ہمارے ذہنوں میں ہے کہ ان میں مقابلہ ہے، ان میں سے ایک افضل ہے اور ایک نہیں ہے، ایک فائدہ مند ہے اور ایک بے فائدہ ہے، یہ غلط فہمی ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمان اور اعمال میں مقابلہ نہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ They are not in competition, they are intertwined۔ ہو نہیں سکتا ایمان اور اعمال ایک دوسرے سے جدا ہوں، کیونکہ ایمان اور اعمال مل کر کام کرتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، یعقوب کا لکھا ہوا خط ہے، 2 باب ہے اور 22ویں آیت، پس تو نے دیکھ لیا کہ ایمان نے اس کے اعمال کے ساتھ مل کر اثر کیا۔ دونوں مل کے اثر کرتے ہیں، مقابلہ نہیں ہے ان میں، یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے مل کے کام کرتے ہیں۔ جیسے گندم پیسنے کے لیے چکی استعمال کی جاتی تھی اور اس کے 2 پارٹ ہوا کرتے تھے، اور ان دونوں کے بیچ گندم پستی تھی، وہ دونوں پارٹ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے۔ ایمان اور اعمال ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مؤثر ہیں، ایفیکٹو ہیں، دے ورک ٹوگیدر۔ اس کو اور زیادہ واضح طور پر یوں بیان کیا گیا ہے کہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ ہم صرف ایمان
پکڑ لیں کہ جی میں ایمان لے آتا ہوں، میں ایمان لے آتا ہوں، اور بس میرا ایمان ہے، میرا ایمان ہے، میرا ایمان ہے، اور بس، اور ایمان کے بعد کسی طرح کا کوئی عمل نہیں کرنا، کسی طرح کا کوئی کام نہیں کرنا، تو وہ ایمان مردہ ہے۔ یہ رشتہ ہے دونوں میں کہ اگر اعمال نہ ہو، اگر کام نہ ہو، if there are no actions or deeds or works with faith, faith is dead۔ تو ایمان کے زندہ رہنے کے لیے اعمال ساتھ میں ہونا ضروری ہے، جیسے ہمارے بدن اور روح کا رشتہ ہے۔ روح نہ ہو تو ہمارے بدن مردہ ہیں اور ہم مٹی میں سونپ دیے جاتے ہیں۔ اتنا قریبی، گہرا اور اہم رشتہ ہے دونوں میں، دونوں مقابلے میں نہیں ہیں، دونوں ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں، دونوں مل کر کام کرتے ہیں، اور اعمال نہ ہو تو ایمان مردہ ہے، اور اعمال سے ایمان ظاہر ہوتا ہے۔ یعقوب دوسرے باب میں اس کی آیت نمبر 18 میں لکھا ہے، تو اپنا ایمان بغیر اعمال کے تو مجھے دکھا، اور میں اپنا ایمان اعمال سے تجھے دکھاؤں گا۔ ایمان ظاہر ہوتا ہے اعمال کے ذریعے۔ میرا ایمان ہے کہ خداوند یسوع مسیح نجات دہندہ خداوند اور بادشاہ ہے، اور میں کبھی اس کا اقرار نہیں کرتا، میں کبھی اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کے شاگرد کے طور پر نہیں گزارتا، میں کبھی مسیح کا حکم نہیں مانتا، تو میرا ایمان ظاہر کیسے ہوگا؟ میں نے کبھی وہ کام نہیں کیا جو مسیحی ہونے کی وجہ سے مجھے کرنا چاہیے، تو میں مسیحی کیسے ظاہر ہوں گا؟ میرا ایمان کیسے ظاہر ہوگا کہ میں ہوں کون اگر میں نے کبھی خداوند یسوع مسیح کا اقرار نہیں کیا، اگر اس کی گواہی نہیں دی، اگر اس کا کوئی حکم نہیں مانا، جو اس نے کہا ہے وہ میں نے نہیں کیا، تو میرا ایمان کیسے ظاہر ہوگا؟ خداوند یسوع مسیح نے بھی فرمایا کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ ہم جو کام کرتے ہیں وہ ہمارے ایمان کا اظہار ہوتا ہے۔ ہم ہر عبادت میں اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، تو یہ اقرار کرنا ایک عمل ہے، ایک کام ہے، تو ایک کام کے ذریعے ہم اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ ایمان ظاہر ہوتا ہے اعمال کے ذریعے، کاموں کے ذریعے۔ اعمال سے ایمان کامل ہوتا ہے۔ ہم ایمان لے آئے، اس ایمان کا اظہار ہمارے کاموں سے ہوتا ہے، اور جب ہم کو کام کر کے دکھاتے ہیں تو ہمارا ایمان کامل سمجھ لیا جاتا ہے، ایمان کے بارے میں شک دور ہو جاتا ہے۔ کوئی کسی بھی قوم میں سے ہے، اگر وہ شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں مسیح خداوند کو قبول کرتا ہوں، میں اس پر ایمان لے آتا ہوں، وہ میرا منجی خداوند اور بادشاہ ہے، وہ میرے لیے قربان ہوا، تو کلیسیا اس سے تقاضا کرتی ہے کہ آپ بپتسمے کے عمل سے گزریں، آپ کلیسیا میں اپنی گواہی دیں، اپنے ایمان کا اقرار کریں۔ جب وہ عمل ہو جاتا ہے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ایمان لا چکا ہے۔ کام کرنے سے ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے ایمان کے مطابق کام نہیں کرتے، اپنا ایمان اپنے عمل کے ذریعے ظاہر نہیں کرتے، تو پھر ہمارے ایمان کے مکمل یا کامل یا بہترین ہونے میں شک ہے۔ ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن ہم کسی کو معاف نہیں کرتے، تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ظاہر کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم یسوع مسیح کو اپنا خداوند، بادشاہ اور منجی مانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم خود سے زیادتی کرنے والوں کو، اپنے ستانے والوں کو، اپنے دکھ دینے والوں کو معاف کر دیتے ہیں،
تو ہمارا ایمان کامل ہو کر ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا ایمان اپنے خداوند پر اتنا پختہ ہے کہ اس کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے اپنے ستانے والوں کو معاف کر دیا ہے۔ سو اعمال سے ایمان کامل ہوتا ہے۔ یعقوب باب نمبر 2 میں آیت نمبر 22، پس تو نے دیکھ لیا کہ ایمان نے اس کے اعمال کے ساتھ مل کر اثر کیا، اور اعمال سے ایمان کامل ہوا۔ کوئی شخص اگر کام نہیں کرتا ایمان کے حوالے سے، عمل نہیں اس کی زندگی میں ایمان کے حوالے سے، تو اس کا ایمان کامل نہیں۔ جب ہم ایمان کے مطابق کام کرتے ہیں، اپنے عمل سے اظہار کرتے ہیں ایمان کا، تو پھر ایمان کاملیت کی طرف چلا جاتا ہے، ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ Faith is made complete through actions, deeds or works۔ ایمان ہی اعمال کی وجہ یا بنیاد ہے۔ اب جو کام خدا کو پسند آتے ہیں، اگر ان کی بنیاد ایمان پر نہیں تو وہ کام بھی بیکار ہیں، بے فائدہ ہیں۔ ہمارے کام ان کی بنیاد ایمان پر ہونی چاہیے۔ ہر مسیحی رسم، مسیحی عمل، مسیحی ریاضت، کرسچن ورشپ، کرسچن ایکسرسائز، کرسچن لائف، اس کی بنیاد ایمان پر ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو عمل کہاں کا؟ جب ایمان ہی نہیں ہے تو کوئی شخص اقرار کیسے کرے گا؟ کوئی شخص عبادت کیسے کرے گا؟ کوئی بپتسمہ کیسے لے گا؟ کوئی اپنی زندگی خدا کی راہ پہ کیسے چلائے گا؟ کوئی مسیح کا حکم کیسے مانے گا؟ ہمارے کاموں کی بنیاد ایمان ہے۔ عبرانیوں 11ویں باب میں ایمان کے سورماؤں کے حوالے سے لکھا ہے، ہابل سے شروع ہو کر سب نے ایمان کی وجہ سے کام کیا، ایمان کی وجہ سے ایسا کیا۔ ہابل، ہنوک، نوح، ابراہم، اسحاق، یعقوب، موسیٰ اور پھر اور بہت سو کا ذکر ہے۔ سبوں نے ایمان ہی کی وجہ سے کام کیے، ایمان ہی کی وجہ سے عمل کیا، ایمان ہی کی وجہ سے ایسے ایسے کام کیے جو انسانی عقل سے باہر تھے۔ ایمان بنیاد بنتا ہے مسیحی اعمال کی۔ مسیحی کاموں کی بنیاد ایمان ہے۔ سو یہ مقابلے میں نہیں ہیں، ایمان اور اعمال مقابلے میں نہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں، مل کر کام کرتے ہیں۔ نہ ایمان اعمال کے بغیر زندہ ہے، اور نہ ہی اعمال ایمان کے بغیر کسی کام کے ہیں۔ یہ مل کے اثر کرتے ہیں، مل کے ایک دوسرے کو کارآمد بناتے ہیں، فائدہ مند بناتے ہیں۔ نوح کا ایمان کشتی بنانے سے ظاہر ہوا۔ عبرانیوں باب نمبر 11 میں نوح کی بابت لکھا ہے، ایمان ہی کے سبب سے نوح نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت تک نظر نہ آتی تھی ہدایت پا کر خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی۔ ایمان ہی کے سبب سے، بیکاز آف دا فیتھ، نوح بلٹ دی آرک۔ Noah's faith was demonstrated by building the ark۔ خدا پر اس کا ایمان تھا، خدا کی نظر میں وہ راست باز انسان تھا، خدا سے ڈرتا تھا، خدا کا تابع رہنے والا انسان تھا۔ لیکن کیسے ظاہر ہوا؟ ایمان رکھا خدا پہ، خدا کی باتوں پہ ایمان رکھا، لیکن ایمان ظاہر کیسے ہوا؟ ایمان ہی کے سبب سے اس نے کشتی بنائی، اور ظاہر ہوا
کہ نوح خدا پر ایمان لایا. اپنے کام سے اس نے ظاہر کیا کہ خدا میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، تیرے قول پر ایمان رکھتا ہوں، تیرے منہ سے نکلی ہر بات پہ ایمان رکھتا ہوں، تیرے منصوبوں پر ایمان رکھتا ہوں، تیری حکمت پر ایمان رکھتا ہوں، تیری قدرت پر ایمان رکھتا ہوں. کشتی بناتا ہوں کیونکہ تو نے کہا ہے. کوئی بارش بادل طوفان نہیں ہے، کشتی بناؤں گا کیونکہ تو نے کہا ہے. بارش آئے گی کیونکہ تو نے کہا ہے، طوفان آئے گا کیونکہ تو نے کہا ہے، سب کچھ برباد ہوگا کیونکہ تو نے کہا ہے، میں اور میرا گھرانہ بچیں گے کیونکہ تو نے کہا ہے، میرے ساتھ جانور بچیں گے کیونکہ تو نے کہا ہے. سو ایمان ظاہر ہوتا ہے کشتی بنانے سے. کہاں رہتا نوح کا ایمان اگر وہ کشتی نہ بناتا؟ کیسے ظاہر ہوتا نوح کا ایمان اگر وہ خدا کو انکار کر دیتا، میں نہیں بنانے والا، کسی اور سے بنا لے؟ کہاں رہتا اس کا ایمان؟ کیا اس کے ایمان کی گواہی دی جاتی؟ بالکل بھی نہیں. نافرمان ہو جاتا تو کبھی اس کا ذکر بھی کتاب مقدس میں نہ آتا، ایسا میں سوچتا ہوں. نوح کا ایمان کشتی بنانے سے ظاہر ہوا، اور نوح بغیر ایمان کے کشتی نہیں بنا سکتا تھا. یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے. اگر نوح کے اندر ایمان نہ ہوتا، وہ خدا پر ایمان نہ رکھتا، تو اسے کیا ضرورت پڑی تھی کشتی بنانے کی؟ وہ کیوں بناتا؟ وہ خدا کی باتوں کو مذاق سمجھتا. ایمان تھا تو کشتی بنائی. یعنی اس کا عمل، اس کا کام کرنا، ساری محنت کرنا، اپنے خاندان کے ساتھ مل کے وہ ساری کوشش کشتی بنانے کے لیے اور اس میں سامان اکٹھا کرنے کے لیے، ایمان کی بنیاد پر یہ سارا کام کیا گیا. ایمان نہ ہوتا تو وہ کشتی نہ بناتا، کشتی بناتا نہ تو ایمان ظاہر نہ ہوتا. یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ملے ہوئے ہیں آپس میں کہ جدا نہیں ہو سکتے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے مکمل ہوتے ہیں. ایمان نہ ہوتا تو کشتی نہ بناتا، کشتی نہ بناتا تو ایمان ظاہر نہ ہوتا. سو یہ جڑے ہوئے ہیں، مقابلے میں نہیں، ایک دوسرے کے لیے اتنے ضروری ہیں کہ دونوں قائم نہیں رہ سکتے ایک دوسرے کے بغیر. ابراہیم کی مثال دیکھ لیتے ہیں. ایمانداروں کا باپ ہے، خدا کا دوست ہے. ابراہیم کا ایمان خدا کے احکام ماننے سے ظاہر ہوا. خدا نے اس سے کہا تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو، جہاں میں لے جاتا ہوں وہاں چل. چل پڑا. نہ چلتا تو کہاں کا ایمان؟ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، تجھ تیرے صلب سے بیٹا ہوگا، سارا کے بطن سے ہوگا، اور میں اس کے وسیلے سے، تیری نسل کے وسیلے سے تمام قوموں کو برکت دوں گا. تیری نسل اتنی ہوگی کہ شمار نہ کی جا سکے گی. وہ ایمان لایا، عمل بھی کیا ساتھ میں. جو خدا کہتا گیا وہ کرتا گیا، جو خدا کہتا گیا وہ کرتا گیا. جب بیٹا پیدا ہوا پھر کہہ دیا اس کو قربان کر دے. قربان کرنے کے لیے موریا کے پہاڑ پہ لے گیا، چھری چلانے ہی والا تھا، اس نے دریغ نہ کیا. خدا نے فرشتہ بھیج کے روک دیا. اور عبرانیوں 11ویں باب میں ہی 8ویں اور 9ویں آیات میں لکھا ہے، ایمان ہی کے سبب سے ابراہیم جب بلایا گیا تو حکم مان کر اس جگہ چلا گیا جسے میراث میں لینے والا تھا. جو کچھ خدا نے حکم دیا ابراہیم کرتا رہا. اگر وہ نافرمان ہوتا، اگر وہ خدا کے حکم نہ مانتا تو اس کا ایمان کیسے ظاہر ہوتا، اور اس کا ایمان لانا راست بازی کیسے شمار ہوتا، اور اس کے سبب وہ خدا کا دوست کیسے کہلاتا، اور پھر وہ ایمانداروں کا باپ کیسے کہلاتا. ابراہیم کا ایمان خدا کے احکام ماننے سے ظاہر ہوا. Abraham's faith was demonstrated by obeying God's commandments. ایمان کے بغیر ابراہیم خدا کے احکام نہیں مان سکتا تھا. ایمان کی وجہ سے وہ خدا کے حکم مانتا رہا. ایمان کی وجہ سے باپ دادا کا گھر چھوڑ کر، رشتہ داروں کو چھوڑ کر نکل پڑا، برس ہا برس سفر میں رہا. ایمان ہی کی وجہ سے
اس نے اولاد خدا سے پائی، ایمان ہی کی وجہ سے قربان کرنے تک کو تیار ہو گیا، اور ایمان ہی کی وجہ سے خدا کا دوست کہلایا۔ اس کے کام ایمان کی وجہ سے تھے، اور اس کا ایمان اس کے کاموں کی وجہ سے ظاہر ہوا۔ سو ابراہیم کی زندگی میں بھی ایمان اور کام مل کر چلتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے، ضد میں نہیں، مخالفت میں نہیں، مقابلے میں نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایمان رکھا، اس کے مطابق کام کیا، اور کام اس لیے کیا کیونکہ ایمان رکھتا تھا۔ سو یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم بھی عمل سے اپنا ایمان ظاہر کریں۔ ہم ایماندار کہلواتے ہیں، مسیحی کہلواتے ہیں، ہمیں فخر ہے اپنے مسیحی ایمان پر کہ خداوند نے اپنے فضل سے، خدا نے بخشش کی ہم پر، ہمیں ایمان عطا کیا۔ خدا نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا کی ہے، خدا نے ہمیں خود ایمان عطا کیا ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں ایمان کے لیے، لیکن ہمیں اپنا ایمان ظاہر بھی کرنا ہے۔ کیسے؟ عمل کر کے۔ خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل 14واں باب اور 15ویں آیت میں فرمایا، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ ہمارا ایمان ہے یسوع پر، وہ ہمارا خداوند، ہمارا بادشاہ، ہمارا منجی ہے۔ ہم اس سے محبت رکھتے ہیں، اس نے پہلے ہم سے محبت رکھی، اس لیے ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اس نے اپنی جان ہمارے لیے دی، اس لیے ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اور اس نے کہا اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، یعنی تمہارا ایمان میرے حکموں پر عمل کرنے سے ظاہر ہوگا۔ اگر تم میرا حکم نہیں مانو گے تو تم میں میری محبت نہیں ہے۔ تم میرے نافرمان ہو تو مجھ پر تمہارا ایمان نہیں ہے، پھر تم مجھے نہیں جانتے۔ ہم عمل کر کے اپنا ایمان ظاہر کریں۔ ہمارا ایمان ہے کہ یسوع نے ہمیں معاف کیا ہے، ہم دوسروں کو معاف کر کے اپنا ایمان ظاہر کریں۔ خداوند یسوع مسیح سے ہمیں محبت ہے تو اس کا یہ حکم بھی ضرور پورا کرے۔ یوحنا کی انجیل میں 13واں باب ہے اور اس کی 34ویں اور 35ویں آیات، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو، تمہارا ایمان مجھ پر ہے۔ تمہارا اور میرا تعلق اور رشتہ کیا ہے یہ تب پتہ چلے گا دنیا کو جب تم محبت رکھو گے، محبت ظاہر کرو گے، محبت کر کے دکھاؤ گے، محبت کا اظہار کرو گے، تب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ تمہارا مجھ پر ایمان ہے، تم مجھ سے محبت رکھتے ہو۔ میں تمہارا استاد اور تم میرے شاگرد ہو، میں تمہارا خداوند اور تم میرے لوگ ہو، میں تمہارا منجی اور تم میرے چھڑائے ہوئے ہو۔ مسیح نے ہمیں یہ ہدایت کر دی ہے کہ ہمیں اپنا ایمان عمل کے ذریعے ظاہر کرنا ہے، اور ہم اپنے اعمال کی بنیاد ایمان پہ رکھیں۔ کوئی بھی کام کریں تو اپنے ایمان کی بنیاد پر کریں، وہی کام کریں جس کی بنیاد ہمارے ایمان پر ہے۔ جن باتوں کا حکم خداوند نے دے دیا ہے ہم وہ کام کریں کیونکہ ان کی بنیاد ہمارے ایمان پہ ہے۔ ہم صرف وہ کام کریں جو ہمارے ایمان کی بنیاد پہ ہیں۔ اس نے کہا ستانے والوں کے لیے دعا کرو، جو تم پر لعنت کرتے ہیں ان کے لیے برکت چاہو۔ جب تیرا دشمن دکھ میں ہو، پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو تو خوش نہیں ہونا، اس کے لیے دعا کرنی ہے،
भलाई करनी है उसके साथ। जब तुम किसी को मजबूरी में, परेशानी में, दुख में, मुसीबत में देखो, उसकी मदद करो। ये ईमान है हमारा। खुदावंद ने हमारे लिए ऐसा किया कि जब हम दुश्मन ही थे तो वो हमारी खातिर मुआ, जब हम नाफरमान ही थे तो उसने हमसे मोहब्बत रखी। हम ईमान की बुनियाद पे अमल करें। हमारे हर काम की बुनियाद ईमान पे होनी चाहिए। हम अपना ईमान अमाल से जाहिर करें। हम अमल करके दुनिया को बताएं कि हमारा ईमान क्या है, और हमारा हर काम ईमान की बुनियाद पे होना चाहिए, ना कि हम लोगों को देख के करें, ना कि अपनी खुशी के लिए करें, ना अपने लुत्फ के लिए, ना अपनी वाह वाह करवाने के लिए, बल्कि हमारे हर काम की बुनियाद ईमान पर होनी चाहिए। सो मसीह में अजीज़ों, ईमान और अमाल एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, इनमें मुकाबला नहीं है। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से मिल के काम करते हैं, एक दूसरे की तकमील करते हैं, मिलकर तासीर पैदा करते हैं। ईमान अमाल से जाहिर होता है और अमाल ईमान की बुनियाद पर वजूद में आते हैं। आओ हम ईमान रखने के साथ साथ कामों से, बातों से, अपने रवैयों से उसका इजहार भी करें, और कोई ऐसा काम ना करें जिसकी बुनियाद हमारे ईमान पर ना हो।